اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے. یہودی ہمارے ازلی دشمن ہیں. ہر کفر اسلام کا دشمن ہے. یہودی بہت سینئر ہیں اس میں. یہ میرٹ کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پر ہیں. جب بھی دیکھو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے, مسلمانوں کے خلاف دھوکے دیے ہیں, مسلمانوں کو ہر طرح تکلیف دے رہے ہیں, دی ہے اور آئندہ بھی دیں گے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن کون ہیں. ان کی سازش سے مشرکین آئے اور حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے. یہودیوں کے پاس چونکہ علم تھا اور مشرکین بالکل ان پڑھ تھے, حضور علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے, ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے مشرکین کو ایک دو تین سوالات دیے کہ حضور سے سوالات کر لیں, اگر ان کا جواب دیں گے وہ تو ہم مان لیں گے, جواب نہیں دیں گے تو بات ختم ہو گئی. پہلا سوال یہ تھا ذوالقرنین کون ہے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے. حضور علیہ السلام کو اس وقت ان سوالات کے جوابات معلوم نہ تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, حضور علیہ السلام کو ان سوالات کے جوابات معلوم نہ تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ نہیں کہا, اور کہا کہ میں کل بتا دوں گا. ہر بات کو غور سے سنیں, کل بتا دوں گا. انتظار میں رہے, کل ہوئی نہیں بتا سکے, پرسوں ترسوں 15 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے, حضور علیہ السلام نہیں بتا سکے. وہ حضرات جو پیغمبر کو عالم الغیب سمجھتے ہیں, قرآن کا قصہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا ہے اپنی شناخت کے لیے کہ میرے مخلوق کو کہہ دو, میرے پیغام پہنچا دو کہ میں ایک ہوں, یکتا ہوں, میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ پیغمبر کا مشن ہوتا ہے, وہ معصوم ہوتا ہے, لیکن وہ علم غیب دے کر اس کو نہیں بھیجا جاتا. ہر ایک کا اپنا اپنا مشن ہے. اگر اس کو علم غیب کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. پیغمبر ہے, لیکن پیغمبر کے لوازمات میں سے, ضروریات میں یہ نہیں ہے کہ وہ علم غیب بھی رکھتا ہو. ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مستری بھی ہو, کوئی انجینئر بھی ہو. اب ڈاکٹر سے کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب میری بجلی خراب ہو گئی ہے, اور پھر آپ کہیں کہ جی آپ کیسے ڈاکٹر ہیں, آپ کو بجلی کا ٹھیک نہیں آتا, آپ بیوقوف ہیں جو ایسے سوال کر رہے ہیں. اس کا فیلڈ نہیں ہے, اس کا فیلڈ اپنا میڈیکل لائن ہے. پیغمبر کا اپنا فیلڈ ہے جو اللہ نے اس کو سپورٹ کیا ہے. آپ دوسرا فیلڈ اس کے حوالے کریں گے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. 15 دن تک وہی نہیں آئی, 15 دن تک وہی نہیں آئی, اور مشرکین مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو کہاں گیا ہو, کیا کچھ کہہ رہے تھے. حضور علیہ السلام سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان باتوں سے, طبیعت خراب ہو جاتی. ظاہر ہے اتنے میں وہی آ گئی, اے میرے حبیب ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. اے میرے حبیب کبھی ایسا مت کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا, تب کہو انشاءاللہ کہہ کر بھی کہو. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کسی نبی کو علم غیب نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے میرا خیر پہنچتا, مجھے برائی ٹچ بھی نہ کرتی. وما مسنی السوء, مجھے برائی ٹچ بھی نہ کرتی, مجھے علم غیب نہیں ہے. یہ بشری تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اعلیٰ بشر تھے بشر من حیث البشر, جنس بشر تھے, اور اس معنی میں نور تھے کہ نور ہدایت تھے. ان کو علم غیب کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے نہیں بھیجا کہ علم غیب لوگوں کو بتائیں. صفت سے متصف نہیں تھے. ہاں علم غیب اس معنی میں تھا اطلاع علی الغیب. غیب کی 2 قسمیں ہیں, ایک غیب کا علم رکھنا جو اللہ کا خاصہ ہے, وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو, غیب کنجیاں اس کے پاس ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک اطلاع علی الغیب ہے,
اطلاع علی الغیب ہے کہ کل یہ کام ہوگا، آج میں آپ کو اطلاع دے دوں. اطلاع علی الغیب جائز ہے، یہ ضروری ہے. باہر مہمان آ گیا، بچہ آ گیا کہ فلاں صاحب آپ کا مہمان آیا ہے، آپ نے نہیں دیکھا، غیب کوئی خبر آپ کو دے دی کہ باہر آپ کا مہمان کھڑا ہے. حضور علیہ السلام کو اطلاع علی الغیب تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ خود علم غیب سے متصف تھے، ان کی صفت یہ نہیں تھی. اور یہ بشری تقاضا ہے، وہ بھول بھی جاتے تھے. بھول کہیں یہ سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے نا، انہوں نے کیوں سجدہ سہو کیا؟ بھول گئے تھے. یہ بشری تقاضا ہے. جہاں تک بشر کا تعلق ہے وہ اعلیٰ قسم کے بشر کے ہیں، اس کا بیان میں نہیں کر سکتا. بڑے بڑے مفسرین فیلو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا بیان کیا، اس کے بیان کے تحت تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. نہ ایسا پیدا ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس قدر اونچی شخصیت، لیکن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے سامنے پر مارنے کی طاقت کسی کو نہیں ہے. شفاعت بھی نہیں کر سکتا کوئی مگر اس کے اجازت سے. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ انبیاء کرام کی آمد جو ہے وہ اللہ کی یکتائیت کو، وحدانیت کو قوم کو بتائے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ کی صفات کو کسی اور کو شریک نہ کرو. ان میں ایک اہم سوال جو مشرکین کے نزدیک تھا، یہود کے نزدیک تھا، وہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف کے بارے میں مورخین نے، مفسرین نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. انسان حیران ہو جاتا ہے. رتب یابس جمع کر کے لکھا ہے. اس کا نچوڑ یہ ہے کہ روم کے زمانے میں روم کا بادشاہ تھا، دقیانوس کا نام تھا. یہ حضور علیہ السلام ان کو بیان کر رہے ہیں وہی کے مطابق. وہی آئی، اطلاع علی الغیب دے دی کہ وہ یوں تھا، اور وہ بہت ظالم تھا، بت پرست تھا، اور کوئی غیر آدمی اس کو مل جاتا تو اس کو آگ پہ لٹکا دیتا، اوپر لٹکا کے نیچے سے آگ جلا لیتا، اس کا سخت ہو جاتا تھا. اس میں سے بعض چند نوجوان، ہمیشہ دین کو جب بھی تقویت ملی ہے نوجوان سے ملی ہے. نوجوان اٹھے اور دین کی قوت دیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور انہوں نے فیصلہ کیا، بادشاہ کے سامنے اعلان کیا، لن نعبد، ہم کسی اور کے ساتھ، لن ندعو، کسی اور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں بلاتے. لن کہتے ہیں بالکل نہیں، نیور، کبھی نہیں، نہیں ہو سکتا، امپاسبل. اس کا میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. لن ندعو، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلائیں گے. اگر ہم نے ایسا کر دیا اذن قلنا اذن شططا، ہم نے تو اتنا معقول بات کہہ دیں گے. یہ کوئی معقول بات ہے اللہ کے سوا کسی اور کو بلائے انسان؟ کس قدر غیر معقولیت ہے. یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا، یہ اولیاء کرام ہیں. یہ پیغمبر نہیں تھے. اب انہیں اولیاء کرام کو دیکھو جو زندہ ہیں اور جن کی ولایت پر ایمان نہ لانا کفر ہے، کیونکہ آج کا انکار ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. غار میں گئے، کہاں کہتے ہیں غار کو، اللہ تبارک نے ان پر نیند طاری کی، مرے بھی نہیں ہیں. کچھ اوپر 300 سال گزارے، اٹھے، بات کو گہرائی سے سنیں، غور کریں، عقیدے کا مسئلہ ہے. پوچھتے ہیں کم لبثتم، تم نے اس غار میں کتنا عرصہ گزارا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ زیادہ. 300 سال مرے بھی نہیں ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے. یہ ذرا عقل کی بات ہے کہ وہ اولیاء کرام جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، توحید کے لیے میں نے ان کو دل کو مضبوط کر دیا، گرہ لگا دی، باہر نہ نکل جائے، اس طرح ٹھوس توحید. ایسے ان اشخاص کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کو. قالوا کم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا 1.5 دن ہم نے گزارا یہاں پر. آپس میں کہنے لگے چھوڑو، یہ پیسے لے لو، جاؤ بازار. قرآن کا قصہ سورۃ کہف دیکھ لیا، قصہ لمبا ہو جائے گا، میں مختصر عرض کر دوں. جاؤ اچھا کھانا لے آؤ، بھوک لگی ہے. 300 سال پرانا پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن خیال کرو والی تلطف، خیال کر لو کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، دوبارہ گرفتار کر لیں گے. 300 سال میں کتنی بادشاہیاں بدل گئی، اندازہ آپ لگا لیں. تو میرے بھائیو باقی قصہ کل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، وقت بہت زیادہ گزر جاتا ہے، اس لیے اپنے عقائد کا خیال رکھیں. اہم ترین چیز عقیدہ ہے.
وربطنا علی قلوبہم، اس کو ایسا گرہ لگا دو اور اللہ سے مانگو، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے موقع پر شیطان اپنے ذریت کے ساتھ مسلح ہو کر کے اس دولت کو چھیننے کے لیے تیار ہوتا ہے اور انسان سمجھتا بھی نہیں، ڈاکہ ڈال لیتا ہے اور انسان سمجھتا بھی نہیں اور روح نکل جاتی ہے۔ سب ضرور شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی